السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ جی ناظرین، آج ڈاکٹر عمر جاوید کی کتاب سے لی گئی سیریز کی دوسری قسط حاضر ہے، جس کا موضوع ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سرمایہ یا انویسٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ نہ بزنس آئیڈیا ہے، نہ تجربہ، نہ انڈسٹری میں کوئی تعلق جس کی بدولت کوئی آپ کی مدد کر سکے ایک کامیاب کاروبار شروع کرنے میں، آپ کو گائیڈ کر سکے، اور نہ ہی آپ کے پاس یا آپ کے ممکنہ بزنس پارٹنر کے پاس ایسا ہنر ہے جس میں آپ سرمایہ لگا کے ایک کامیاب کاروبار شروع کر سکیں، تو ایسی صورتحال میں آپ ایک کامیاب کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عمر جاوید نے اپنی کتاب میں اس طرح کی صورتحال کو سرمایہ کار ذہنیت کے عنوان سے تحریر کیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے صورتحال سے نپٹنے کے متعلق رہنمائی دی جائے گی۔ اگر آپ نے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی، جس میں نمبر 1 نہ آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہے، نمبر 2 نہ سرمایہ ہے، نمبر 3 نہ تجربہ ہے، نمبر 4 نہ آپ کے یا آپ کے ممکنہ بزنس پارٹنر کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے جس کی بنیاد پہ آپ ایک کامیاب کاروبار شروع کر سکیں، نمبر 5 نہ آپ کا یا آپ کے ممکنہ بزنس پارٹنر کا کسی انڈسٹری، شعبے، صنعت میں ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد پہ وہ انڈسٹری، صنعت والے آپ کی ایک کامیاب کاروبار شروع کرنے میں مکمل مدد کر سکتے۔ اگر آپ کی حالت ایسی ہے تو پھر آپ اس سیریز کی پہلی والی ویڈیو دیکھیں، جس کا لنک نیچے کمنٹس میں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بنیادی موضوع کی۔ زیادہ تر لوگ یہ سوال اکثر کرتے رہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، اتنی انویسٹمنٹ یا پیسے ہیں، تو میں کون سا کاروبار کروں جس میں کامیاب ہو جاؤں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ کسی بھی کاروبار کو کامیابی سے شروع کرنے کے لیے مناسب سرمایہ ہی سب سے اہم چیز نہیں ہوتی۔ بارہا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی کاروبار کی کامیابی میں سرمایہ صرف کاروبار کو شروع کرنے کی حد تک کا کردار ادا کرتی ہے، کاروبار کو کامیاب کرنے کا نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر سرمایہ یا بہت قلیل سرمایہ میں نہایت کامیاب کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہی کام یا بزنس آئیڈیا بہت سے لوگوں نے مناسب سرمایہ سے شروع کیا اور ناکام ہو گئے یا بس گزارا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں کسی بھی کاروبار کو کامیابی سے شروع کرنے میں نہ مناسب سرمایہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور نہ ہی بزنس آئیڈیا، بلکہ سب سے اہم کردار کسی بھی کاروبار کو کامیاب بنانے میں بھروسے کے تعلق کا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کاروبار یا بزنس آئیڈیا اکیلے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ منسلک ہوتے ہیں جن سے آپ کا بھروسے کا، اعتماد کا تعلق ہی اس بزنس یا کاروبار کو کامیاب بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ باہمی تعلق بنانے، اعتماد حاصل کرنے میں ماہر ہیں، اگر آپ سپلائر سے، ہول سیلر سے، ریٹیلر سے، گاہک سے، انویسٹر سے، جو کہ یا تو آپ کے کاروبار میں سرمایہ لگا چکے ہیں یا مستقبل میں لگا سکتے ہیں وغیرہ، ان سب سے باہمی تعلق بنانے میں ماہر ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ کوئی سا بھی کاروبار کامیابی کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ جو کاروباری حضرات ہیں جنہوں نے کاروبار کیا ہے، ان کو میری اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ جب آپ کا مڈل مین سے بہتر تعلق ہوتا ہے تو وہ کیسے آپ کے کاروبار کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور کیسے مارکیٹ میں مقابلے کی صورت میں آپ کے بزنس کو آپ کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ نئے آنے والے کاروباری حریف یا دوسرے سخت آلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ویسے بھی محض اچھے تعلق کی بنیاد پہ لوگ آپ کے بزنس کو ہر قسم کی ممکنہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں، لہٰذا کسی بھی کاروبار کو کامیابی سے شروع کرنے میں سرمایہ سے بھی اہم چیز آپ کا تعلق ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، کم سے کم 1 سال۔ مطلب اگر آپ ایک کاروبار شروع بھی کر لیں تو کم سے کم 1 سال کے لیے ایسا سمجھے جیسے آپ نے کوئی کاروبار شروع ہی نہیں کیا، بلکہ آپ تعلق بنا رہے ہو۔
اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چونکہ آپ کا تعلق نہیں ہے لہٰذا آپ کی سیلز نہیں ہوگی۔ سیلز تو ہوگی، منافع بھی آئے گا، لیکن اگر آپ اس کاروبار کو حقیقت میں کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر تعلق بہت ہی اہم ہے، اور سیلز کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلق بنانے پہ بھی خوب محنت کرنی ہوگی۔ اس تعلق سے آپ کو سپلائر سے کریڈٹ پہ، اچھی قیمت پہ، اچھے ٹرمز اور کنڈیشن پہ مال ملے گا، اور اس تعلق کی وجہ سے آپ اس مال کو آگے اچھے منافع پہ بیچ سکیں گے، جس کا مطلب آپ کے کاروبار میں روز بروز اضافہ ترقی ہوگی۔ اب اگر بالفرض آپ کو سرے سے کوئی مناسب بزنس آئیڈیا ہی نہیں مل رہا اپنے سرمایہ کو لگانے کے لیے، تو اس صورت میں آپ ایک لسٹ بنائیں ان لوگوں کی جن سے آپ کا رابطہ ہے، تعلق ہے، جو کسی کاروبار، صنعت یا پیشے وغیرہ سے کم 4 سال سے وابستہ ہیں، اور جو آپ کے خیال میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ان سے رابطہ کریں کہ وہ کون سے بزنس یا کاروبار کو کامیابی کے ساتھ شروع کرنے میں آپ کی مدد رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو بہت قسم کے بزنس آئیڈیاز مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بالفرض ان لوگوں کے پاس آپ کے خیال میں مناسب بزنس آئیڈیا نہیں تو پھر آپ ان لوگوں کے واسطے ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں جو آپ کو ایک بہترین بزنس آئیڈیا یا کاروبار شروع کرنے میں آپ کی مدد رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ اس کاروبار کو شروع کر لیں تو شروع میں کوشش کریں کہ آپ اتنے ہی ڈیل کریں، یعنی صرف اتنے ممکنہ گاہکوں کے ساتھ ڈیلنگ کریں جن کو آپ آسانی کے ساتھ سنبھال سکیں، تاکہ آپ نہ صرف گاہکوں سے بہترین تعلق بنائیں بلکہ اپنے کاروبار کے متعلق مناسب تجربہ بھی حاصل کر لیں۔ شروع میں کم کسٹمر گاہکوں سے ڈیلنگ کرنے سے آپ کو اپنے کاروبار کا آئیڈیا بھی ہوگا کہ کیسے اس سارے کام کو کامیابی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ چلانا ہے، کسٹمرز کی عموماً کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، سیلز کس وجہ سے ہوتی ہے اور کس وجہ سے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گاہک کے لمٹ کو بھی بڑھاتے جائیں، جس سے آپ کے ڈیلنگ میں، تعلق بنانے کے ہنر میں، کاروبار چلانے کے تجربے میں پختگی آئے گی اور آپ کی نظر بھی لگے گی۔ نظر لگنے سے میرا مطلب آپ جب ایک کاروبار کرتے ہیں، اس میں وقت لگاتے ہیں، تو پھر اس کاروبار میں آپ کو ایسے منافع بخش مواقع نظر آتے ہیں جو اگر آپ نے کاروبار شروع نہ کیا ہوتا تو آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہ آتے، اور پھر ایسے مواقع پہ آپ اپنا سرمایہ لگائیں اور بہترین فائدہ اٹھائیں۔ لیکن سرمایہ لگانے سے پہلے یہ اندازہ ضرور حساب کتاب کر کے لگائیں کہ نقصان کی صورت میں آپ کتنا خسارہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ نقصان بہرحال ہر کاروبار کا حصہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اندھا دھند اپنا سرمایہ کسی بھی کاروباری مواقع میں جھونک دیں، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر حساب کتاب کروا کے انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کا نقصان کم سے کم ہو، اور جب اچھا خاصا منافع شروع ہو جائے تو پھر اس منافع کا کچھ حصہ سخت حالات میں استعمال کرنے کے لیے الگ جمع کرتے رہیے، اور کچھ حصہ دوبارہ بزنس میں لگاتے رہیں تاکہ بزنس بھی گرو کرے۔ آخری بات، کاروبار کا سارا کام شروع میں خود کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شروع میں بزنس نیا ہوتا ہے، لہٰذا آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ نہ صرف آپ کو اہم تجربہ فراہم کرتا ہے بلکہ بعد میں جب آپ اپنے کاروبار کو وسعت دیں گے تو اس وقت بھی یہ تجربہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ یاد رہے، سارا کام آپ نے خود صرف اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو مناسب اندازہ نہ ہو جائے کہ فلاں کام کیسے ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ مطلب اگر شروع میں آپ نے سیلز کے لیے بندے رکھے ہیں تو ان کے ساتھ مارکیٹ جائیں، روزانہ ممکن نہیں تو 2-3 دن کے وقفے سے مارکیٹ میں وقت لگائیں، کسٹمر ڈیلنگ سیکھیں تاکہ کل کو آپ کو اندازہ ہو کہ سیلز والے کیسے کام کرتے ہیں اور آپ ان سے کس طرح کا کام لینا ہے۔ اس طرح اکاؤنٹس وغیرہ میں بھی وقت لگائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں، لیکن سیکھیں ضرور۔ تو جناب یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔
اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔